السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال پر۔ کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمگیر مہلک وبا کی چوتھی لہر نے مزید 57 انسانی جانیں ضائع کر دیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 26,035 ہو گئی، جبکہ ایک ہی روز میں 3,787 نئے مریض رجسٹرڈ کر لیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,787 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,97,694، سندھ میں 4,35,159، خیبر پختونخوا میں 1,63,677، بلوچستان میں 32,329، گلگت بلتستان میں 9,993، اسلام آباد میں 1,02,42، جبکہ آزاد کشمیر میں 32,329 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,79,31,365 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 10,55,467 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,606 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 11,979، سندھ میں 6,932، خیبر پختونخوا میں 5,041، اسلام آباد میں 868، بلوچستان میں 339، گلگت بلتستان میں 174 اور آزاد کشمیر میں 702 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ترقی پذیر ملکوں کے لیے غذائی قلت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ٹیکنالوجی کے ذریعے زمینوں کو بنجر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی، غربت، غذائی عدم تحفظ کے چیلنجز ہیں۔ کرونا وبا نے دنیا بھر میں مسائل پیدا کیے۔ ہم صاف اور سرسبز پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے غذائی قلت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہم صاف اور سرسبز پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے چین میں منعقدہ فورم سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی، غربت، غذائی عدم تحفظ کے چیلنجز ہیں۔ کرونا وبا نے دنیا بھر میں مسائل پیدا کیے۔ ترقی پذیر ملکوں کے لیے غذائی قلت سب سے بڑا چیلنج ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ غربت کے خاتمے کے لیے چین رول ماڈل ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے زمینوں کو بنجر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ ہمارے احساس پروگرام نے کرونا کے مسائل حل کرنے میں مدد دی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہم صاف اور سرسبز پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بلین ٹری منصوبے کے تحت 1 ارب درخت لگا چکے ہیں۔ پچھلے اتوار میں بنائی گئی موٹر ویز سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا ہم ان موٹر ویز سے کس طرح ریونیو حاصل کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک میں صنعتوں کی ضرورت ہے۔ صنعتوں کے بغیر ملک کی ترقی کی رفتار سست رہتی ہے۔ سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے منصوبے NHA کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے منصوبے NHA کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے اہم منصوبہ ہے۔ موٹر وے اسی روٹ پر بننا چاہیے تھا۔ ہمیں سوچنا ہوگا ہم ان موٹر ویز سے کس طرح ریونیو حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے ادوار میں بنائی گئی موٹر ویز سے ملک کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سوات موٹر وے کے ذریعے عید کے دنوں 27 لاکھ گاڑیاں گئیں۔ ملک میں سیاحت کا شعبہ بڑا اور اہم ہے۔ موٹر ویز سے سیاحت کے شعبے کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ ڈالرز بڑھانے کے لیے صنعتوں اور سیاحت پر توجہ دینی ہوگی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ آج اگر سوات موٹر وے کے آپ فائدے دیکھیں، اس نے جو کھول دیا سوات کو، عید کے دوران، عید کی چھٹیوں میں 27 لاکھ گاڑیاں گئی ہیں وہاں اس موٹر وے کا استعمال، 27 لاکھ۔ اب یہ سوچیں کہ اس کے اوپر کس طرح کا پیسہ جنریٹ ہو سکتا ہے اکانومی کے اندر۔ ہمارے پاس جو آبادی ہے ہماری 22 کروڑ، اس کو ہم فائدے میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ صنعتوں کو سہولتیں دیے بغیر ملکی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس علاقے میں بڑے پیمانے پر صنعتیں لگا سکتے ہیں۔ زیادہ آبادی کی وجہ سے اس علاقے کی اہمیت زیادہ ہے۔
ایون فیلڈ فیصلہ نظر ثانی کیس میں مریم نواز کے رویے پر عدالت برہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پہلے نیب کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا نہیں سن رہے تھے لیکن اب بنتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران مریم نواز کی تاخیر سے آمد اور اونچی آواز میں لوگوں کو سلام کہنے پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر سماعت کی۔ مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاخیر سے آمد اور اونچی آواز میں لوگوں کو سلام کہنے پر عدالت برہم ہو گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے نیب کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا نہیں سن رہے تھے لیکن اب بنتی ہے۔ جسے یہی نہیں پتا عدالت میں کیسے آتے ہیں اور اس کا تقدس کیا ہے تو اس کی ضمانت خارج کیوں نہ کریں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 8 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ چینی آٹا منی لانڈرنگ کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں گزشتہ 3 سال میں 535 ارب روپے کرپٹ عناصر سے برآمد کیے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب پر بلا جواز تنقید کرنے والوں کو مشورہ ہے کہ وہ اپنا وقت اپنے خلاف معزز احتساب عدالتوں میں ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دائر ریفرنسز کے دفاع میں خرچ کریں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال نے کہا ہے کہ چینی آٹا منی لانڈرنگ کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجیح ہے۔ گزشتہ 3 سال میں 535 ارب روپے کرپٹ عناصر سے برآمد کیے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر جنرل اکاؤنٹیبلٹی، ڈی جی آپریشنز نیب اور دیگر سینئر افسران شریک ہوئے جس میں بدعنوانی کی مختلف انکوائریز، انویسٹیگیشنز اور ریفرنسز کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ جاوید اقبال نے کہا کہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ اور بدعنوان عناصر سے قانون کے مطابق لوٹی گئی رقوم کی واپسی نیب کی اولین ترجیح ہے۔ نیب نے بڑی مچھلیوں کے خلاف 1300 ارب روپے کی مالیت کے 1273 ریفرنسز احتساب عدالتوں میں دائر کیے ہیں۔ نیب پر بلا جواز تنقید کرنے والوں کو مشورہ ہے کہ وہ اپنا وقت اپنے خلاف معزز احتساب عدالتوں میں ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دائر ریفرنسز کے دفاع میں خرچ کریں جہاں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ نیب کی کارکردگی کو معتبر قومی اور بین الاقوامی اداروں نے سراہا، خصوصاً ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان، بل ڈاٹ اور مثال پاکستان نے نیب کی کارکردگی کو سراہا جو نیب کے لیے اعزاز ہے۔ پاک برطانیہ کا باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغانستان کے حوالے سے لگائے گئے تمام اندازے اور پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے پر تشویش ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ برطانیہ اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو ریڈ لسٹ پر رکھنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے گا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راک کے مابین وزارت خارجہ میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات میں نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ایمبیسڈر محمد صادق، سیکریٹری خارجہ سہیل محمود، اسپیشل سیکریٹری خارجہ رضا بشیر تارڑ اور وزارت خارجہ کے سینئر افسران بھی شریک ہوئے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کابل سے برطانوی شہریوں اور سفارتی عملے کے انخلا میں معاونت پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اطمینان بخش بات یہ ہے کہ افغانستان میں حالیہ تبدیلی کے دوران کوئی خون خرابہ نہیں ہوا۔ طالبان کی قیادت کی جانب سے عام معافی، حقوق کے تحفظ اور افغان سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کے متعلق بیانات حوصلہ افزا ہیں۔ یہ افغانستان میں 40 سال سے جاری جنگ و جدل کے خاتمے کا ایک سنہری اور تاریخی موقع ہے۔ عالمی برادری کو 90 کی دہائی میں کی گئی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے افغانستان کی انسانی و مالی معاونت کو یقینی بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں اس نازک موقع پر امن مخالف قوتوں اسپوائلرز پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی جو افغانستان میں امن کاوشوں کو سبوتاژ کرنے کے لیے متحرک ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔